مزسمین آج میں ایک نئی ویڈیو جو لے کر آیا ہوں، اس کا موضوع ہے تنظیم سازی۔ مراد کیا ہے؟ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فورم یا پلیٹ فارم کسی بھی مقصد کے لیے آپ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آبجیکٹو کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کو اچھی طرح سمجھیے اور سوچیے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اس کے قاعدے، ضابطے، اصول آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اس پر پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کمپرومائز سے مراد کیا ہے؟ جو آپ کے تنظیم کا مقصد ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو اور مقصد بھی حاصل اسے ہو جس مقصد کے لیے آپ تنظیم بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں آپ کے ساتھ دوسرے جو ساتھی ہیں ان کی آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اچھی مثبت سوچ، یعنی ذاتیات کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنی تنظیم کو جب آگے بڑھائیں تو اس میں یہ ممبران جو ہے ان کو مختلف ڈیوٹیز بانٹ دے، لیکن پیچھے بیٹھ کر ان کو بتانا ہے کہ کرنا کیا ہے، تاکہ وہ پلیٹ فارم مضبوط سے مضبوط تر ہو کر اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ جتنا آپ ڈسپلن قائم رکھیں گے، ذاتیات کو نہیں اصول کو لے کر چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اوپر مسلط نہیں ہونا، بلکہ کاؤنسلنگ آپس میں جو آپ کی پیچھے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، آپس میں مشورہ اور بڑی گہرائی کی سوچ ہونی چاہیے، ذاتی لیڈرشپ کے لیے ہونی چاہیے کہ گروپ میں آ کر آپ اپنی لیڈرشپ کو جھاڑیں۔ بیسک چیز کیا ہونی چاہیے کہ آپ کا فوکل پوائنٹ جو بھی ہو اس پر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب کسی بھی قسم کا کمپرومائز سے مراد اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو بہتر یہ ہے کہ اپنی تنظیم کے اندر لا کر انتشار کی کیفیت اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ کی تنظیم نہ تو اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، اسٹرانگ فوٹنگ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کوئی انا کے دائرے میں جب چلے گا وہ تنظیم ناکام ہو جائے گی۔ اس کی نسبت کامیابی آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، جائنٹ کنسنسس یا مشاورت کے ساتھ، یعنی اکٹھی مشاورت کے بعد جو طے ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ مقصد کو آگے بڑھائیں گے، تنظیم کو آگے بڑھائیں گے تو تنظیم بھی کامیاب ہوگی اور مقصد میں بھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سے آگے آئیں، یہ تو میرے تنظیم کی بات ہے۔ اسی طرح اداروں کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے، ان کے ایک ماسٹر پلان ہے، اس میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے رد و بدل نہیں کرتی، پیچھے تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو اس کے اوپر ایک ہوم ورک کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر آپ عمل کیجیے۔ اب وہاں پر ذاتی مداخلت کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اس قومی سوچ کو متاثر کریں گے منفی انداز سے، لیکن اگر آپ کا مقصد ہوگا کہ یہ میرے ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے تو آپ اپنی ذاتی سوچ سے اور ذاتی انا سے نکل آئیں گے، اور ملک اور قوم کے لیے جب سوچیں گے تو ملک اور قوم ایک انتہائی منظم انداز سے
तरक्की की राहों को तय करेगी और दुनिया के अंदर आपकी पहचान इज्जत व वक़ार से होगी। एक छोटी सी मुख्तसर सी जो मैं वीडियो ये बना रहा हूं, इसका मकसद ना तो कोई सियासी है ना सेल्फ अप्रेज है कि अपनी तारीफ करवाई जाए। एक सोच देने का मकसद ये है कि आप ये देखिए कि कौम और मुल्क के लिए क्या बेहतर है। आप अपनी पार्टी को छोड़ दें। जनरली आमतौर पर यह होता है कि बंदों को भर्ती कर लो, नहीं, पहले मुल्क की कैफियत देखिए कि मुल्क किस स्टेज पर खड़ा है, और मुल्क की बुनियादों को जब मजबूत करेंगे, एक मुनज़्ज़म कायदे के तहत, एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत, तो मुल्क आपका तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी और आपको माशरे में और दुनिया में एक तहाई बावकार और बाइज्जत मुकाम हासिल होगा। आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ना आप उनसे कंप्रोमाइज करेंगे अगर आप असूल पर खड़े रहेंगे। सबसे पहले अपनी पॉलिसियां हर फील्ड के अंदर पीछे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर उसको तय कीजिए। उसके बाद आपको अल्लाह ताला तरक्की और कामयाबी और कामरानी और मजबूती से नवाजेगा। आखिर में अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सब मिलकर आइए दुआ करें, खुदा करीम हमारे मुल्क को सलूक, इत्तफाक, इत्तेहाद, प्यार, इज्जत और एहतराम अता फरमाए। और इसमें चलते चलते मैं जरूर कहूंगा कि जो भी मुल्क तरक्की करना चाहता है उसके प्रिंसिपल उठाकर देखिए, उसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। मैं चलते चलते एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। कनाडा का आइन देखिए, आइन कोई नहीं है, उस पर लिखा है हजरत उमर फारूक, यानी जो हजरत उमर फारूक के दौर में पॉलिसी अपनाई गई उनके वो फॉलोअर हैं। क्या? इंसानी बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिफारिश की बुनियाद पर नहीं होगा। हर एक का जो जानने वाला है, नहीं है, आम शहरी है, उसका हक अगर उसको इज्जत और एहतराम से मिल रहा है, उस मुल्क और कौम को तरक्की और अरूज हासिल होगा। आखिर में इजाजत चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट्स दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। आखिर में नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।